السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز طلباء و طالبات، آج کے کلاس میں آپ کا صمیم قلب سے استقبال ہے۔ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آئیے آج ہم لوگ 7ویں جماعت میں سماجی و سیاسی زندگی کتاب کو پڑھیں گے۔ اس میں پہلی اکائی ہے مساوات کے نام سے، ایکویلٹی ان انڈین ڈیموکریسی۔ تو اس میں جو ہم پڑھیں گے باب اول مساوات کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مساوات کے بارے میں ایکوالٹی یعنی برابری کس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں اپنی باتوں کی ابتدا یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ مساوات کیا ہے۔ مساوات کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے۔ ایکوالٹی، ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ انڈیا از اے ڈیموکریٹک کنٹری۔ ہمارا ہندوستان جو ملک ہے یہ جمہوری ملک ہے۔ تو 6ٹھی جماعت کی جو کتاب ہے اس میں ہم لوگوں نے جمہوری حکومت کے اہم عناصر کا مطالعہ کیا ہے۔ اس میں عوام کی حصہ داری، اختلاف کا حل اور مساوات و انصاف شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مساوات جمہوریت کا نمایاں حصہ ہے اور اس کے کام کے ہر رخ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس باب میں آپ مساوات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں گے۔ مساوات کیا ہے، جمہوریت میں یہ اہم کیوں ہے اور ہندوستان میں ہر کوئی برابر ہے یا نہیں۔ آئیے کانتا کی کہانی سے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ تو کہانی کانتا کی ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ کہانی کی ابتدا دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، یہ برابری کا دن ہمارے ہندوستان میں صرف اور صرف ووٹ کے دن یعنی جس وقت الیکشن ہوتا ہے، انتخابات ہوتے ہیں، تو انتخابات کے دن ہی نظر آتے ہیں۔ تو اسی کی ایک ایگزامپل یعنی مثال پیش کیا ہے۔ اس میں دیکھیے، الیکشن کے دن کانتا اور اس کے دوست سجاتا، کون ہے؟ یہ سجاتا اور کانتا اپنا ووٹ ڈالنے کا انتظار کرتی ہے۔ کہاں؟ یہ دیکھیں، کانتا اور سجاتا ووٹ ڈالنے کے لیے انتظار کر رہی ہے۔ یہ دونوں کانتا اور سجاتا ہے۔ ہم لوگوں نے اسے دیکھا، کانتا اور سجاتا یہاں ہے۔ تو دیکھیے، بات شروع ہوتی ہے، سب لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ہے منجیت کور، ایک معلم ہے، استاذ ہیں۔ تیجا سنگھ ایک بزنس مین ہے اور گریس راؤ ایک طالب علم اسٹوڈنٹ ہے۔ کانتا دیوی جو ہے ایک گھریلو خادمہ ہے، دوسرے گھر میں کام کرتی ہے۔ سجاتا کماری ہے، یہ گھریلو خادمہ، یہ بھی دوسرے گھر میں کام کرتی ہے۔ اس سب میں اگر آپ دیکھیں گے تو پائیں گے کہ سب لوگ انتخاب کے لیے، اپنی رائے دہی کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے بیچ جو بات چیت ہوتی ہے آپس میں، اس بات چیت کو ہم لوگ سنیں گے۔ تو سجاتا جو عام خادمہ ہے، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، سجاتا کتنا اچھا ہے کہ ہم کبھی اپنے مالک کے برابر شہری کی حیثیت سے ووٹ ڈال سکتے ہیں نا، سوال کرتی ہے کانتا سے۔ یہاں تک کہ جین صاحب بھی ہمارے قطار میں ہی کھڑے ہیں۔ آپ نے دیکھا، واقعی سب لوگ یہاں کھڑے ہیں قطار میں، کیا امیر کیا غریب، سب ایک قطار میں کھڑے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے ہی۔ تو ہی بات کر رہے ہیں کہ کتنی اچھی بات ہے کہ امیر غریب سب ایک ساتھ ایک دوسرے کے صف میں کھڑے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کیا بات چیت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ آگے بڑھو کانتا، تمہاری باری آ گئی۔ بات چیت کرتے کرتے ان کی باری آ گئی انتخاب کرنے کے لیے، ووٹ دینے کے لیے، اپنی رائے دینے کے لیے۔ میں اس شخص کو ووٹ دوں گی جس نے ہمارے علاقے میں پائپ کا پانی پہنچانے کا وعدہ کیا ہے۔ الیکشن سے پہلے بہت سارے وعدے ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو شکشا دیں گے، پانی دیں گے، بہت ساری باتیں ہوتی ہے۔
फिर वो वोट डालती है। आगे देखिए क्या होता है। यहाँ आप देखेंगे कि अब्दुर्रहमान एक दस्तकार है, शबाना बानो घरेलू खादिमा है, ग्रेस लेनिक एक मुशीर है, काउंसलर है, इसहाक लिंग सरकारी अफसर है, मुलाजिम है, रुखसाना मिर्ज़ा ये मीडिया शख्सियत है, और योगराज बेरोज़गार बंदा है, ये इसको कोई काम नहीं है, नौकरी नहीं मिली अभी तक। अशोक जैन ये सनातकार हैं एंड इंडस्ट्री का पर्सन है। आइए देखिए, अच्छा कांता फिर मुलाकात होगी जी नमस्ते। यानी ये लोग सब में खड़े थे वोट देने के लिए, इन लोग की बारी आ जाती है, ये लोग अपने राय दे देते हैं और फिर घर जाते हैं, ये कह के अच्छा कांता फिर मुलाकात होगी जी नमस्ते ऐसा कह के वो लोग विदा ले लेते हैं। देखिए, गुड़िया को बुखार है और मुझे इसको अस्पताल ले जाना है, मगर इससे पहले मुझे साहब के घर का काम पूरा करना है और कुछ पेश की रकम भी मांगनी है। जी कितनी अफसोस की बात है। अभी तक तो लोग बराबर थे, ये कह रहे थे कि कितनी अच्छी बात है कि हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ कांधे पे कांधे खड़े होके, कांधे पे कांधा मिला के वोट डालने के लिए आते हैं। मालिक, आका, प्रजा, रोज़गार, बेरोज़गार सब लोग एक सफ में खड़े होते हैं, लेकिन वोट डालना ख़त्म। अब इनकी मजबूरी सुनिए। कहती है कि गुड़िया को बुखार है और मुझे उसका अस्पताल लेके जाना है, मगर इससे पहले मुझे साहब के घर का पूरा काम करना है और कुछ पेशगी रकम भी मांगनी है, माने कुछ रुपया भी उससे मांगेंगे। अब देखिए क्या होता है, घर का मंजर देखिए। बेटे तुम इसमें से कुछ खा लो तो तुम्हें तबीयत बेहतर लगेगी। मैं जब शाम को घर वापस आऊँगी तो हम अस्पताल चलेंगे, ठीक है। माँ अपनी बेटी को दिलासा देती है, बीमार बेटी है। इसमें हैरत की क्या बात है गुड़िया, अक्सर बीमार रहती है, बस्ती में कभी सफाई ही नहीं होती। आगे देखिए, अब यहाँ कह रही है कि कोनों की सफाई अच्छी तरह से करना। जो घर की मालकिन है ये कह रही है कोने की जो सफाई है ये अच्छी तरीके से करना, हुक्म दे रही है। कांता ये लो अपनी पेश की रकम, मगर उसे आदत मत डालना, ठीक है। इतनी सारी बातें होती है। फिर बेटी बस ज़रा देर ठहरो। जी मैडम, और जैन साहब वोट देने के लिए लाइन में तो खड़े हो सकते हैं, मगर जब उनके बच्चे बीमार होते हैं उनको ऐसा कभी नहीं करना पड़ता है। आपने अभी देखा वोट देने के लिए जैन साहब और उसके नौकरानी सब एक सफ में खड़े थे, लेकिन डॉक्टर के यहाँ ओपीडी में जब ये आए तो इसकी हाल देखिए क्या कह रहे हैं। आपने इस सबक में देखा कि वोट डालने के लिए सब लोग सफ में खड़े होते हैं, अच्छी बात है, जमहूरियत में ऐसा होता है। लेकिन जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के यहाँ जाने की बारी होती है, तो गरीब लोगों के लिए और अमीर लोगों के लिए अलग अलग सब बंदी होती है। बड़े अफसोस की बात है। आइए हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि वोट डालने का मुसावी हक क्या है, इक्वल राइट टू वोट क्या चीज़ है। तो ऊपर जो कहानी हम लोगों ने देखा समझा, कहते हैं ऊपर कहानी की शुरुआत इस तरह होती है कि कांता अपना वोट डालने के लिए कतार में खड़ी है
ان لوگوں کی طرف دوبارہ دیکھیے جو ان کے ساتھ قطار میں کھڑے ہیں. جیسا کہ ہم لوگوں نے سب کو دکھایا کہ جو لوگ فیکٹری کے مالک ہیں، جو صنعت کار ہیں، جو میڈیا رپورٹر ہیں، سارے لوگ ایک ساتھ کھڑے ہیں. تو کانتا اپنے مالک اشوک جین اور پڑوسی چھوٹے لال کو پہچانتی ہے. ٹھیک ہے. ہندوستان جیسے جمہوری ملک میں تمام بالغ مرد و عورت بلا تفریق ذات و مذہب و تعلیم، خواہ غریب ہوں یا امیر، سب کو ووٹ دینے کا حق ہے. جیسا کہ آپ چھٹی جماعت کی کتاب میں پڑھ چکے ہیں، بالغوں کا رائے دہی کا حق کہلاتا ہے، اور یہ تمام جمہوری ممالک کا بنیادی پہلو ہے. یعنی ووٹ دینا بنیادی پہلو ہے. بالغوں کی رائے دہی کے حق کے تصور کی بنیاد مساوات پر ہے، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ ہر بالغ مرد عورت اپنے ملک میں مال و دولت کی تفریق کیے بغیر، طبقہ و جماعت کا لحاظ کیے بغیر اپنے ایک ووٹ رکھتا ہے. کانتا ووٹ ڈالنے کے لیے پرجوش ہے. اس بات سے خوشی ہے کہ وہ دوسرے تمام لوگوں کے برابر ہیں، کیونکہ ہر کوئی اپنا ایک ووٹ رکھتا ہے. مگر جیسے جیسے دن گزرے کانتا کا مساوی حقوق پر یقین کمزور ہوتا گیا. کانتا میں کس وجہ سے غیر یقینی آتی ہے؟ آئیے اس کی زندگی کی ایک دن پر نظر ڈالتے ہیں. وہ ایک گندی تاریک گلی میں رہتی ہے اور اس کے گھر کے پیچھے سے نالا بہتا ہے. اس کی بیٹی بیمار ہے، مگر وہ کام سے ایک دن کی چھٹی نہیں لے سکتی، کیونکہ اسے اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے اپنے مالک سے خرچ لینا ہے. گھریلو خادمہ کی حیثیت سے اس کا کام اسے تھکا دیتا ہے، اور بالآخر اپنا پورا دن دوبارہ ایک لمبی قطار میں کھڑی ہو کر گزارتی ہے. اور یہ قطار سرکاری اسپتال کی ہے، مگر ویسی نہیں ہے جیسے کہ صبح کی تھی، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو اس قطار میں کھڑے ہیں غریب ہیں. امیر لوگ ہیں نہیں. امیر لوگ پرائیویٹ ہاسپٹل میں اپنے بچوں کا علاج کرا لیتے ہیں. اتنا آپ نے دیکھا، کیا سمجھا؟ کیا احساس ہوا آپ کو؟ سوچئے، سمجھیے. آئیے آگے اور ہم لوگ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. مساوات کی دیگر اقسام کیا ہے؟ ادر کائنڈس آف ایکوالٹی. کانتا ان بہت سے لوگوں میں سے ایک ہے جو جمہوری ہندوستان میں رہتے ہیں اور جن میں ووٹ دینے کا بھی حق ہے، مگر ان کی روزمرہ کی زندگی اور کام کے حالات برابری سے کوسوں دور ہے. غریب غربت کے ساتھ ساتھ ہندوستانی عوام اور کئی طریقوں سے نابرابری کا سامنا کرتے ہیں. آئیے مندرجہ ذیل دو کہانیوں کو پڑھ کر اس کا مطلب سمجھتے ہیں. دو کہانی بیان کی جائے گی، ان کہانیوں کو پڑھیں گے، پھر ساری باتیں ہم لوگوں کو سمجھ میں آئے گی. یہ دونوں کہانیاں عوام کی زندگی کے سچے واقعات پر مبنی ہیں اور ہندوستان میں موجود نابرابریوں کی عکاسی کرتی ہے. ہندوستان میں نابرابری کی عام قسموں میں سے ایک قسم ذات پات کا نظام ہے. اگر آپ ہندوستان کے گاؤں میں رہتے ہیں تو ذات کی شناخت ایسی چیز ہے جو آپ غالباً بچپن سے ہی جان گئے ہوں گے. اور اگر آپ ہندوستان کے شہروں میں رہتے ہیں تو آپ میں سے کچھ یہ سوچتے ہوں گے کہ لوگ ذات پات پر زیادہ یقین نہیں رکھتے. مگر ذرا آپ شادی کے ان اشتہارات کو دیکھیں جو شہر کے بڑے بڑے انگریزی اخبارات میں دیے جاتے ہیں. آپ خود یہ اندازہ لگا لیں گے کہ ذات پات کا مسئلہ بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہندوستانی شہریوں کے ذہنوں میں موجود ہے. یعنی جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں تو لوگ کاسٹزم کو، ذات پات کو اچھی طرح سمجھتا ہے، روزمرہ کی زندگی میں دیکھتا ہے. لیکن جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں، کیا سب لوگ شہروں میں اپنے اپنے کاموں میں دھن رہتے ہیں؟ ان کو ذات پات سے کوئی مطلب نہیں رہتا ہے. ہم لوگ ایسا سوچ سکتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی ان اشتہارات کو دیکھے ہوں گے جس میں شادی کے جوڑے
کے لیے اشتہارات دیے جاتے ہیں، اس میں بھی ذات برادری کی انڈیکیٹ کی جاتی ہے کہ ہم کو فلاں ذات سے ہی شادی کرنا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں، ذات برادری کی باتیں ہوتی رہتی ہے، چاہے شہر کی ہو یا دیہات کی ہو۔ تو آئیے اسی چیز کو مٹانا ہے اور ہم کو آگے بہت کچھ سمجھنا ہے۔ آئیے ایک دلت بچے کی اسکول کے دنوں کے تجربے کے بارے میں پڑھیں۔ آپ دلتوں کے بارے میں پہلے بھی چھٹی جماعت میں پڑھ چکے ہیں۔ دلت ایک اصطلاح ہے جو کہ نام نہاد چھوٹی ذات والے اپنے آپ کو مخاطب کروانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دلت کے معنی بکھرے ہوئے یعنی اسکریٹڈ، اور اس لفظ کو استعمال کر کے وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ کس طرح پہلے اور اب بھی ان کے خلاف شدید امتیاز برتا جا رہا ہے، ان کے ساتھ بھید بھاؤ کیا جا رہا ہے۔ آئیے ایک مثال پڑھتے ہیں اوم پرکاش والمیکی جی کی۔ ایک کہانی ہے، بہت انٹرسٹنگ کہانی ہے، بہت مزیدار کہانی ہے۔ اس کہانی کو غور سے سنیے اور دیکھیے، سمجھیے، پھر حالات کا جائزہ لیجیے کہ واقعی جمہوری نظام میں کیا مساوات برقرار ہے تو کس حد تک ہے، نہیں ہے تو بھی کس حد تک۔ تو اوم پرکاش والمیکی جی ایک مصنف ہیں، ایک بہت بڑے رائٹر ہیں۔ انہوں نے ایک کہانی لکھی ہے، ایک مشہور دلت مصنف ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی سوانح حیات جوٹھن، سوانح حیات کا نام کیا ہے؟ جوٹھن۔ جوٹھن میں لکھتے ہیں کہ مجھ کو درجے میں اوروں سے دور بیٹھایا جاتا تھا۔ کون کہتے ہیں؟ اوم پرکاش والمیکی، جو کہ ایک مشہور دلت مصنف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو درجے میں یعنی کلاس میں اوروں سے دور بیٹھایا جاتا تھا، اور وہ بھی فرش پر یعنی زمین پر، مٹی پہ، جہاں پر میں بیٹھتا تھا اس سے پہلے ہی چٹائی بچھ کر ختم ہو جاتی تھی۔ یعنی یہ جو بیٹھتے تھے اس کو چٹائی تک بھی نصیب نہیں ہوتی تھی، اور کبھی کبھی مجھے سب سے پیچھے بٹھایا جاتا تھا، ٹھیک دروازے کے قریب۔ بعض اوقات وہ لوگ مجھے بغیر کسی وجہ کے مارا پیٹا کرتے تھے۔ دلت ہیں تو لوگ ہمیں مار دیں گے، دلت ہیں تو دوسرے کام کروائیں گے، دلت ہیں تو جھاڑو دلوائیں گے۔ جب وہ چوتھی جماعت میں تھے، ان کے صدر مدرس نے ان کو پورے اسکول اور کھیل کے میدانوں میں جھاڑو لگانے کو کہا۔ وہ لکھتے ہیں جوٹھن میں ہی کہ کھیل کا میدان اتنا بڑا تھا کہ میرا ننھا سا جسم اس پورے میدان کی صفائی کرنے کے قابل نہ تھا، اور میری پیٹھ میں درد ہونے لگتا ہے۔ کہتے ہیں میرا چہرہ گرد و غبار سے ڈھک چکا تھا، دھول اور مٹی میرے منہ میں چلی گئی تھی۔ میری جماعت کے دوسرے بچے پڑھنے میں مشغول تھے اور میں جھاڑو لگا رہا تھا۔ صدر مدرس اپنے کمرے سے بیٹھے ہوئے مجھے دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ مجھے پانی پینے جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ میں پورے دن جھاڑو لگاتا رہا، کمروں کے دروازوں اور کھڑکیوں میں سے، اور اساتذہ یہ منظر دیکھتے رہے۔ اگلے کئی دنوں تک اوم پرکاش کو اسکول اور کھیل کے میدانوں میں جھاڑو لگانی پڑی۔ ایک روز اتفاق سے جب ان کے والد اسکول کے پاس سے گزر رہے تھے، تب انہوں نے اپنے بیٹے کو جھاڑو لگاتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے استادوں سے جھگڑا کیا۔ اوم پرکاش کا ہاتھ پکڑ کر اسکول سے بآواز بلند یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے، تم ایک استاد ہو، اس لیے میں جا رہا ہوں، مگر یاد رکھنا یہ ننھا بچہ یہیں پر پڑھے گا، اسی اسکول میں، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے بعد آنے والے اور بھی بچے یہیں تعلیم حاصل کریں گے۔ یہ تو ہم لوگ نے اوم پرکاش والمیکی جی کی کہانی کو دیکھا۔ دوسری کہانی آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ دوسری کہانی یہ ہے کہ ایسے ہی واقعات پر مبنی ہے، جو ہندوستان کے بڑے شہروں میں سے ایک بڑے شہر میں پیش آیا ہے، اور ہمارے ملک کے زیادہ تر حصوں میں عام طور پر ایسے واقعات عام طور پر پیش آتے رہتے ہیں۔ یہ کہانی انصاری صاحب اور بیگم انصاری کے
گرد گھومتی ہے، جو شہر کے ایک اپارٹمنٹ میں کرائے کا مکان تلاش کر رہے ہیں، لیکن اس کو مکان نہیں ملتا ہے صرف اس وجہ سے کیونکہ یہ مسلم ہے۔ ان کے پاس پیسے تھے، کرائے کی رقم ادا کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا، اور ایک جائیداد کے دلال یعنی بروکر، پراپرٹی ڈیلر کے پاس گئے تاکہ وہ جگہ ڈھونڈنے میں ان کی مدد کرے، مگر تاجر نے انہیں ایسے کچھ اپارٹمنٹ کی معلومات دی جو کرائے پر دستیاب تھے۔ انہوں نے ایک اپارٹمنٹ دیکھا اور انصاری صاحب کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے وہی مکان لینے کا فیصلہ کیا۔ تاہم جب مالکہ مکان ان کے نام پوچھے تو انہوں نے مکان کرائے دینے سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ وہ کسی ایسے شخص کو مکان نہیں دے سکتی جو گوشت کھاتا ہو، کیونکہ اس پوری عمارت میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں رہتا ہے جو گوشت خور ہو۔ دونوں ہی انصاری صاحب اور بروکر یہ سن کر حیران رہ گئے، کیونکہ پڑوس کے مکان سے مچھلی پکنے کی خوشبو آ رہی تھی۔ ایسی بات بھی نہیں تھی کہ لوگ گوشت نہیں کھاتے تھے، مچھلی پکنے کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ اسی طرح کے بہانے دوسرے اور تیسرے اپارٹمنٹ میں بھی دہرائے گئے۔ بالآخر بروکر نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر وہ اپنے نام بدل کر کمار صاحب اور بیگم کمار کر لیں تو یہ مشکل آسان ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے دو کہانی پڑھا، اور ان دو کہانیوں میں ایک والمیکی جی کی کہانی کو آپ نے دیکھا کہ اسکول میں ان کے اساتذہ کرام ان سے کس طرح کی ناانصافی کیا کرتے تھے، اس سے جھاڑو لگوایا کرتے تھے، درجہ جماعت میں اس کو چٹائی کے آخر میں بیٹھایا جاتا تھا، کبھی کبھی اس کو چٹائی تک نصیب نہیں ہوتی تھی۔ اور دوسری کہانی میں آپ نے انصاری صاحب کی کہانی پڑھی جس میں کرائے کے لیے روم کھوج رہے تھے، جس صاحب کو روم اس وجہ سے نہیں ملا کہ وہ گوشت خور ہیں، حالانکہ بات ایسی نہیں تھی کہ وہ گوشت خور ہے اس لیے اس کو نہیں روم ملا، بلکہ اس وجہ سے نہیں ملی کیونکہ ان کا نام مسلم تھا۔ اور کتاب میں آخر میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر وہ نام بدل کر کمار صاحب اور بیگم کمار رکھ لیں تو پھر یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ تو یہ دو کہانی ہم لوگوں نے پڑھا۔ اب آگے دیکھیے کہ کیا کرتے ہیں انصاری صاحب۔ انصاری خاندان ایسا کرنے کو تیار نہ ہو سکا اور کچھ اور امکانات تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ بالآخر انہیں 1 مہینے کی کڑی دوڑ دھوپ کے بعد ایک مکان مالک ایسے ملے جو انہیں کرائے پر مکان دینے پر رضامند ہو گئے۔ دیکھیے یہ دو کہانی ہمیں بہت سے سبق دیتی ہے، بہت سے سیکھ دیتی ہے۔ آئیے ہم ایک فلمی کہانی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اگر آپ دیوار فلم کسی دیکھا ہوگا تو آپ واقعی پائیں گے، یہ 1975 کے دہائی میں ایک فلم بنی ہے دیوار کے نام سے۔ آپ آج بھی اس فلم کو دیکھ سکتے ہیں جس میں یہ سین آپ کو دکھ جائے گا، واقعی دل کو دہلانے والی سین ہے۔ گلے کب جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ دیوار فلم میں ایک بچہ پیسہ اس لیے نہیں لیتا ہے کیونکہ ان کی مزدوری اسے ان کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ روپیہ نہیں لیتے ہیں۔ اور یہ بچہ یوں کہتا ہے کہ میں نے مزدوری کی ہے، روپیہ ایسے میں نہیں لیتا۔ وہ شخص مجبور ہوتا ہے، روپیہ دوبارہ وہ شخص اٹھاتا ہے اور بچہ کو دیتا ہے، چونکہ اس کی مزدوری کی ہوئی روپیہ ہوتی ہے۔ تو یہ دو کہانی ہے، صرف یہ دو کہانی نہیں ہے، اس طرح کی ہزاروں کہانیاں آپ کو ملیں گی جو کہ ہمارے ہندوستان میں آج بھی مساوات ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں ہو رہی ہے۔
اگر ہو رہی ہے تو کیسے ہو رہی ہے، ان ساری چیزوں کو سوچنے سمجھنے کی آپ کو دعوت دیتی ہے۔ آپ اسے بغور دیکھیں، سمجھیں اور اسے ہر ناحیے میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ باقی آگے کی باتیں انشاءاللہ کل کریں گے، اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ مساوات ایک ایسی عنوان ہے، ٹاپک ہے، جس میں ہمیں جامعیت اور کمپریہنسونیس کے ساتھ اوور آل انڈیا کے حالات حاضرہ اور اس کے پس منظر کو دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور کیا واقعی ہمارے پاس مساوات ہے، نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، اب ہوگی تو کیسے ہوگی۔ ان ساری باتوں پہ ہم لوگ انشاءاللہ بحث و مباحثہ کریں گے۔